21 رمضان پیر کے دن، لا الہ الا اللہ انا اعطیناک الکوثر، صرف ایک دن کا وظیفہ۔ لوگ دروازہ کھٹکا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 21 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفہ پڑھتے ہی نصیب کھل جائیں گے، رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے، اس کے ہر دن تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ رمضان میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، اس میں سے جتنے کام ماہ رمضان میں سے پہلے ہو سکتے ہیں، انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان مبارک میں کرنے والے ہیں وہ آپ لوگ کم از کم وقت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ ماہ رمضان مبارک میں عبادت اور دعا اور تلاوت وغیرہ کرے، بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کرے، تاکہ فضولیات میں قیمتی وقت یا اس لمحات کو ضائع نہ ہو۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اس مہینے میں مانگنے والوں کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب 70 لاکھ سے نواز دے گا۔ اور اگر آپ کے گھر میں تندرستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسے پریشانیاں کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آپ نے ماہ رمضان کی 21 تاریخ یعنی پیر کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل ضرور صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ تو میرے اللہ، میرا رب نے چاہا تو ماہ رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستی، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تصویاں پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ ناظرین، یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ فوری طور پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ بے صبر ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر قریب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق و دولت سے جھولیاں بننا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگار، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی 21 تاریخ ہفتے کے دن کا ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی دوران آپ کسی بھی ناممکن حاجات، یعنی آپ کی انسان کی عقل کہیں ہے تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی، تو اس کو ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غائب سے مدد فرما دے گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر بندہ رب کریم سے اپنی پسندیدہ تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اور اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہونا ہے، میں جب انسان کی تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو وہ آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسندی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کامیابی کے لیے، کاروبار کے مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان، دفتر یا کاروبار میں برکت، عروج کے لیے پڑھ لو، آپ قرض وار ہیں تو قرض سے نجات کے لیے چاہتے ہیں تو قرض وار دروازے پر آتے ہی دلیل اور سراغ کر دیتے ہیں، بلاغ کر دیتے ہیں، قرض سے ملک کی نجات کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ نے 21 رمضان پیر کے دن یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ 21 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھے گا، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کے مسائل کو بدل دے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے،
اور کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج اس وظیفے کو پڑھتے ہی شہ خود بخود چڑھ کے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپر پار کر دیتا ہے، نہ مشکل دیکھتا ہے نہ عمل دیکھتا ہے۔ بدبخت ہے وہ بندہ، بد نصیب ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مؤثر ہے، اتنا باکمال ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیاب نہ ہو سکے اور نہ وہ مایوس ہو چکے ہوں، وہ جو تندرستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن میں یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے گا، عید سے پہلے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے 21 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ آپ کی رات کو مانگ کر سوئیں گے تو صبح تک مل جائے گا، صبح پڑھ کے سوئیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھتے ہی دوران تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مل سکتا۔ نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے، اور پوری امت کے مہینے میں یعنی ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے انسان کی مغفرت فرماتا ہے اور جہنم سے نجات دیتا ہے۔ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب سے ماننے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ان رب سے مانگ لو کیونکہ لیلۃ القدر کی راتیں آنے والی ہے جس میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر کا بھی فیصلہ اللہ فرما دے گا، اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا، اور آپ کو وہاں سے رحم و غم بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جو بندہ تسبیح کے دوران 11 دانوں پر پڑھے گا تو رب کریم اللہ کریم کو راضی کر لے گا، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ پتہ نہیں، ہم نے عام نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ رمضان میں وہ مستق عمل لے کر آئی ہوں کہ آپ کی خدمت میں جو واقعی آزمودہ ہیں، جن کے واقعی فائد ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ، مصلی چھوڑنے سے پہلے۔ اگر میرے رب کریم کی رضا آپ کے ساتھ شامل ہوگی تو آپ کی ہر حاجت، آپ کا ہر مقصد کامیابی ہو جائے گی۔ آپ نے آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کو یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں 11 دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، یا کسی بھی جہاں بھی آپ وقت ملتا ہے تو آپ نے پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی طور پر پڑھ لینا ہے، یا نہ تو آپ نے کوئی چھوٹی سی غلطی کو تاہی لاپرواہی کی وجہ سے یہ وظیفہ قبولیت کی گھڑی، یہ خاص قبولیت کے دن ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پیر کے دن آپ نے یہ وظیفہ ہر صورت میں پڑھ لینا ہے، اور گارنٹی یہ ہے کہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقین میں ہو جائے گی۔ اور وظیفے کو ماہ رمضان کے 21 تاریخ کو پڑھ لیجئے، رب کو بنا لیجئے، اور اس مہینے میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیجئے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، آپ نے ان تمام گناہوں کی سچی توبہ کر لینی ہے اور اپنے رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ جتنا مانگو گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد رکھتے ہوئے آج میں اس عمل کی طرف چلتی ہوں۔ آپ نے 21 رمضان پیر کے دن کسی بھی وقت تسبیح کی 11 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے ماہ رمضان کی خصوصی دعا کرتی ہوں کہ آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔
اے میرے مالک و مولا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم و کریم ہے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی میں موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھنے والوں کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، اے تو رحیم و کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھیک مانگ کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھی ہوں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو بے روزگار ہے اسے روزگار عطا فرما دے، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو لاچار ہے، تندرست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر فرما دے، قرض داروں کو قرض سے نجات دلا دے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دے۔ آج مجھے سمیت ہم سب کی تمام نیک حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما دے، جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا الہامین۔ پیر کے دن آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بعد میں اگر آپ نماز والا بھی درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن سب سے پہلے آپ توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب یہ عمل وظیفے کا طریقہ بتانے لگی ہوں۔ ایک بار ایک نقطہ، ایک بات کو آپ نے بہت زیادہ خاص ہے، اور تھوڑی سی بھی آپ کی لاپرواہی، آپ کی غلطی یا آپ کی کوتاہی کی وجہ سے آپ کی ویڈیو سکپ کی کر کے اگر دیکھی ہے، یا کوئی اہم بات جو آپ نے مس کر دی ہے، تو وظیفے کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، جو وظیفے کا خاص حصہ ہے آپ سے چھوٹ گیا، تو اس عمل سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ ماہ رمضان کا دن بڑی اہم برکت، خاص رحمت والی دن ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی قبولیت کے دن ہے، اس لیے تسبیح کے صرف 11 دانوں پر یہ وظیفے کا طریقہ بتاؤں گی، ایک نقطہ، ایک بات بتاؤں گی، ویڈیو آپ نے مکمل تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت آپ نے جو بھی کرنی ہے، آپ کی بیماری ہے، بیماری کی بارے پڑھ لیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ قرض کے لیے ہیں، قرض دار ہیں تو قرض کی نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کوئی بھی مسائل ہے، ٹھیک ہے نا، میاں بیوی کی محبت میں کمی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ پڑھ لیں، میاں بیوی محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، نافرمانیاں، اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، نافرمان اولاد شوہر، یا کوئی بھی رب کریم سے جتنا ہو سکے آپ نے مانگ لینا ہے۔ تو آج موقع ہے، آج جو مقصد ہے، جو حاضر دین میں رکھ کر آپ نے بیٹھنا ہے، یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر آپ نے ایک لمحے لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو رب کریم لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجات بھی انشاءاللہ پوری فرما دے گا۔ آج ماہ رب کریم، تو آج آپ نے رب کریم سے جو مانگیں گے بیٹھ کے آپ نے اپنی حاجات لے کر بیٹھ جانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پوری کر دیں گے۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگے، نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تسبیح پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھیں بند کر لیجئے، دنیا میں آپ کا تعلق ختم ہوگا،
یوں محسوس کر لیجئے خاص کر کے رب کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں اور رمضان ماہ رمضان کے دن ہیں اور رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخش دیجیے اور پھر موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور آج آپ نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن ماہ رمضان میں اس وظیفے کو مستق اور شرائط عمل کہا جاتا ہے، بے حد افزودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر ولا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پہلے آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، 11 بار ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے اور جب آپ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے تو ولا حول ولا قوت پڑھتے ہی دوران ہر انسان اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر لینی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ کو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں۔ خود تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، جیسے دل کو سکون مل جائے گا کہ یہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی۔ پھر آپ نے دن کا خاص لحاظ عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت ہی لوگ اس وظیفے کو پڑھتے دوران یا ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر وائی لاہی ہوتا ہے اور ساتھ ٹی وی اور لوگوں کے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آج پیر کے دن یہ آپ نے وظیفہ انتہائی میں بیٹھ کر توجہ و دھیان سے پڑھنا ہے، اور یہ دنیا والوں یہ مشکل وقت میں کوئی بھی کام نہیں آنا۔ صرف اللہ کی رحمت مشکل وقت میں آتی ہے، کام آتی ہے۔ اگر آپ غائبی سے اب کی رحمت و برکتوں سے مال و مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو خود وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے وظیفہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھائی جائے گی۔ کوشش کیجئے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، بغیر سکپ کیے بغیر آگے دیکھے، آگے کر کے اپنی ویڈیو کو فل دیکھنا ہے، فائدہ ہوگا۔ وظیفے کی اچھی طرح سمجھیے گا کہ آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ ہوگا۔ اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 11 دانوں پر پڑھنا ہے، اور ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 بار کا عمل ہے، مطلب صرف 11 بار ہی آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا انشاءاللہ، نصیب کے کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے آپ نے 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ آپ نے اس طرح سورہ کوثر کو صرف 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ کوثر کو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ کوثر رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ ناظرین، عرش الہی سے ہر بات منوانے والا یہ وظیفہ آج کسی بھی سفارش کی ضرورت نہیں۔ آج امت کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جس میں نصیب اور رزق کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی پسندی کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ پوری ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو یہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑے اور نہ لوگوں کے طعنے سننے پڑے۔ لیلۃ القدر میں اعمال نامے اللہ کے رب کریم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو آج یہ 11 بار پڑھی گئی سورہ کوثر کی ضمانت دی گی آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کے لیے آپ کے گناہوں کو زلال کر دے گی، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گی۔ اللہ والو
بار سورہ کوثر پڑھتے ہی دوران آپ نے 11 آیتیں بھی نیت کر کے بیٹھ جائیں، اور 11 بار سورہ کوثر کو پڑھتے تو دوران ہی اگر آپ نے رب کریم سے 11 آیتوں کی نیت کی کریں گے تو وہ آیتیں بھی ایسی ناممکن ہیں جو آپ کے لیے 11 ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائیں گے اور غیبی مدد بھی آ جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہر کوئی نہیں بتائے گا، مستقبل وظیفے ہیں اور بے حد مضمودہ عمل ہے۔ یہ ماہ رمضان کے خاص عمل ہے۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وظائف لے کر آنا ہے جو وقت عظمودہ ہے، جو وقتی عظمت اور برکت والے ہیں۔ آپ نے 11 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، مقصد اور حاجت ذہن کو رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 11 آیتیں بھی ذہن میں رکھیں گے تو 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 11 آیتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو 11ویں نمبر پر یعنی آخر میں جو انگلی پر رکھتے ہیں، اور 11ویں نمبر پر یعنی تسبیح کے آخری دانوں پر انگلی رکھتے ہوئے انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ تسبیح کے 11ویں دانے پر سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق و دولت خود چل کر آئے گی۔ اللہ والو، خزانے لوٹنے کا وظیفہ، رب سے اپنی بات ہر منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھتے ہی ساتھ ہی آج کا تیسرا وظیفہ، جس کے بغیر یہ ناممکن ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تیسرا عمل، آخری وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے دوران ہی کسی سے بات نہیں کرنے، رب کی نعمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرنا ہے، عرش الہی پر بیٹھے رب کی راضی کرنا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ آج کل لوگوں کو وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ صرف یا اللہ یہ دے دے، کبھی یہ تو کہو کہ مولا تجھ سے راضی ہوں، تو کبھی مجھ سے راضی ہو جا، ہر شے خود چل کے تیرے پاس آئے گی۔ آج وظیفہ رب کو راضی کرنے کا ہے۔ رب کو راضی دنیا تو راضی ہے، یہ نعمتیں، یہ برکتیں بانٹتی ہوئی منتقین کی طرف آپ کو طرف لے آئے گی۔ اعلیٰ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں لگ جائے گا، جس کو رکھتے جاؤ گے ہر شے ملتی جائے گی۔ شروع سے اب تک آپ کو میں نے جو وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس تعداد میں بتائے ہیں، ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں، کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی، وظیفہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا را، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے 21 تاریخ پیر کے دن آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل ہر صورت میں کر لینا ہے، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاتے رہو گے۔ یہ موقع بار بار نہیں آنا۔ آج خوش قسمتی یہ وظیفہ پڑھے گا جس کو جہاں وقت ملے، نہ بھی وقت ملے، پابندی کوئی نہیں، کوئی بھی جگہ، جس جگہ آپ کو ٹائم ملے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں اتنی ہی درود لازمی پڑھ لینا، جیسا آپ نے عمل شروع میں پڑھا تھا، آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیجئے، جہیز دل کو سکون مل جائے گا، رب کریم سچی توبہ قبول فرما لیں گے۔ آپ نے رب کریم سے ضد کروا کر مانگنی ہے۔ آپ نے رب کریم کو کہنا ہے کہ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں سے کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا ہو سکے مانگ لینا، آج رب دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں سیکشن میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین یا رب العالمین یا الہی۔